پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کا ایک اور بھی جواب دے دیا، اور وہ کیا؟ یوم یرون الملائکۃ، جب یہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے نا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا، اس دن میں خوشی کوئی نہیں ہوگی جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے۔ یوم اذن للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ کس کے لیے؟ مجرموں کے لیے۔ اور مجرم کون ہوتے ہیں؟ جن پر جرم ثابت ہو چکا ہو، فیصلہ ہو چکا ہو، سب دلائل اور سب ثبوت ان کے خلاف ثابت ہو چکے ہوں، تو پھر وہ بن جاتا ہے مجرم۔ اس سے پہلے ہوتا ہے وہ ملزم، جب تک کیس چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ہے مجرم۔ پھر وہ یقولون ہجرا مہجورا، پھر وہ کہیں گے کہ ایک مضبوط آڑ ہو جائے ہمارے اور اس آگ اور اس جہنم کے درمیان۔ اللہ اکبر، پھر یہ خواہش کریں گے، یا پھر جب فرشتہ نظر آ جائے گا نا، اتنا خوف آئے گا انہیں کہ وہ کہیں گے کہ کوئی ایک مضبوط آڑ ہو جائے، فرشتہ ہمیں نظر نہ آئے۔ یہ جو فرشتوں کی طلب کرتے ہیں کہ ہمیں فرشتے نظر آئیں، اس وقت انہیں جب فرشتہ نظر آئے گا تو وہ پھر اتنا ڈریں گے، اتنا چھپیں گے، کہاں چلے جائیں انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ صحیح حدیث میں ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں، یعنی مومن کی روح سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی رحم اور رحمت کی طرف چل، جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ ان کو تو یہ کہیں گے، اور وہ بہت بے چینی سے پیار سے نکل جائے گی کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ لیکن مجرموں سے جب کہا جائے گا کہ اپنے ناپاک جسم سے اے خبیث روح نکل، تو وہ پھر ڈریں گے اور نکلیں گے، روح نہیں نکلے گی۔ پھر ان کی روح کو ایسے کھینچا جائے گا جیسے کوئی جالی کا دوپٹہ کسی سلاخوں پر پھنس جائے اور اس کو جب آپ کھینچے، اس طرح پھر ان کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان کا رزلٹ بھی بتا دیا ایسے لوگوں جن کی بات ہو رہی ہے، اور بات کیا ہو رہی تھی؟ یہی مجرموں کے فضول سوالات اور ان کی سرکشی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جب اس طرح کی زندگی اپنی گزاریں گے نا، وَقَدِّمْنَا، ہم پھر آئیں گے، جب یہ قیامت ہوگی نا، پھر ہم آئیں گے ذرا ان کی طرف، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، کس طرف؟ جو انہوں نے عمل کیے، من عمل، جیسے جو بھی انہوں نے دنیا میں عمل کیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے عملوں کی طرف آئیں گے کہ آ جاؤ دیکھیں تمہارے عمل کیسے تھے دنیا میں۔ وہ عمل جیسے بھی ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے عملوں کو وہ جیسے بھی کریں گے، چھوٹے بڑے، اچھے برے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا، تو ہم ان کے عملوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر، گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔ گرد و غبار کیا ہوتے ہیں؟ ذرے دیکھیں کبھی آپ نے یہ فضا میں، جب سورج کی کہیں کرن پڑتی ہے اور روشنی کی ایک لائن سی نظر آتی ہے، اس کے اندر ذرے ذرے بے شمار ہوتے ہیں گرد و غبار کے، نہ وہ ہاتھ میں آتے ہیں بالکل، تو اس کی طرح وہ گرد و غبار بن جائیں گے ان کے اعمال، جن کا کوئی وزن نہیں ہوگا، جیسے بھی وہ کر گئے اس دنیا میں اعمال، چاہے انہوں نے بے شمار مدرسے بنائے، بلڈنگز بنائی، چیریٹی کی، یتیموں کو دیا، مسکینوں کو دیا، لیکن اس قرآن پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، بس ہم نے جینا ہے اور پھر مر جانا۔ ایسے لوگ جتنے بھی انہوں نے اعمال کیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی ان کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ نے بتایا کہ پیاسا سمجھتا ہے صحرا میں کہ دور پانی ہے، اور وہ اس کی طرف بھاگتا ہے، جب اس کے پاس جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ریتی ہے۔ تو اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال بہت اچھے ہیں اور ہم نے زندگی بڑی پیاری گزار دی ہے، بہت پیاری زندگی گزار دی، لیکن جب اللہ کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ اعمال کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ ان کے اعمال کو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اکبر، گرد و غبار کی طرح ان کے اعمال کو جو ہے وہ اڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات پتہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر تمام نیک اعمال بے فائدہ ہیں۔ جو بھی آپ کر لیں، اگر آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سارے مسلمانوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم تو بخشے جائیں گے۔ کہہ دیا مگر عمل نہیں ہوا،
یہ کہہ کے دھر دھر کے سوالی ہوئے. تو پھر کیسا عقیدہ؟ دیکھیے آپ کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا، یہی ہے نا، پوری دنیا میں یہ ہے نا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ. لیکن کیا ہو رہا ہے، آدھے سے زیادہ پاکستان میں مزار ہے، اللہ اللہ کرنا اور جانا کسی اور کے پاس. یہ ہے وہ عقیدہ جو آپ کا ہے اور غلط ہے. یہ کیا بنا دے گا، فجا اللہ ہو تو خبا ان منصورا، تمہارے سارے اعمال گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے. اپنے عقیدے کو درست کریں. ہم دیکھیں کہ ساری یہ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کا وہ دو میں لگے رہتے ہیں صبح شام، لیکن جب کوئی موقع ایسا آتا ہے نا زندگی میں، ساری ان چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں. دنیا کی چیزوں کو صرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ان دنیا کے سامنے کیسے اچھا لگا. مثلا شادی کا موقع آ گیا ہے، فلاں نے تو اپنی بیٹی کی شادی ایسے کی ہے، فلاں نے بیٹے کی شادی ایسی کی ہے، میں ایسے نہیں کروں گی، پیچھے رہ جاؤں گی. تو وہ جو سارے اعمال کیے تھے وہ سارے گرد و غبار کی طرح اڑ گئے. کہ موقع پہ جو ہے وہ آپ نے عمل ہی نہ کیا. آپ یقین کریں اگر ہم اپنے بچوں کی شادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کرتے اور ان کی بیٹیوں کی جو شادیاں ہوئی اس طرح کرنا ہم توہین سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر آپ نے اپنے رب کی اور اس کے نبی کی نعوذ باللہ توہین نہیں کی، موقع پہ چھوڑا. تو فائدہ کیا؟ چند زندگی میں موقع آتے ہیں جو آزمائش کے ہوتے ہیں، ان پہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، تو فائدہ کیا ہے؟ باقی تو روٹین میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھی، مسجد میں گئے، اٹھے بیٹھے، کھانا کھایا، کاروبار کیے. پھر چند موقع آتے ہیں، اللہ پھر دیکھتا ہے، پھر دیکھوں اب اس کی آزمائش کروں، ان موقعوں پہ بالکل ہی زیرو.